جنت دا بادشاہ حسین آل نبی تو لکھ لے، حسین جنت دا بادشاہ حسین آل نبی تو لکھ لے، حسین جنت دا بادشاہ حسین آل نبی تو لکھ لے، حسین آل نبی تو لکھ لے، حسین آل نبی تو لکھ لے، حسین جنت دا بادشاہ حسین آل نبی تو لکھ لے، ہندی تختی دا ہوتے حسین کا کوئی اصول لکھ لے، ہندی تختی دا ہوتے حسین کا کوئی اصول لکھ لے، حسین جنت دا بادشاہ حسین آل رسول لکھ لے، حسین جنت دا بادشاہ حسین آل رسول لکھ لے، حسین جنت دا بادشاہ حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دا ہوتے حسین کا کوئی اصول لکھ لے، زمین بدلے زمانہ بدلے خاکی بدلے خانہ بدلے، زمین بدلے زمانہ بدلے خاکی بدلے خانہ بدلے، بدل نہ بدلے بدل نہ بدلے، حسین حق دو مگر نہ بدلے، حسین حق دو، حسین نہ پڑھے اصول لکھ لے۔ تھوڑے کو سننا ہے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماندے نے کہ آقا نامدار حضور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے جنتی جوانہ دے سردار نے۔ ہن اسے حدیث پاک دے اندر آیا جنتی جوانہ دے سردار، ایدہ مطلب کی ہے کہ بھئی صرف جوانہ دے سردار بزرگاں دے سردار نہیں ہیں جی؟ آ رہے ہیں نا ذہن دے اندر خیال۔ ایک بندے نے میرے کو سوال بھی پوچھا کہ یہ حدیث پاک تا ہے، بالکل حدیث پاک دا منکر کوئی نہیں انکار نہیں کر سکتا کہ حسین پاک فقط جنتی نوجوانہ دے سردار نہیں، اس دے اندر کی راز ہے؟ کیا بوڑھیاں دے بزرگاں دے اب سردار نہیں؟ تو اتھے بڑا ہی خوبصورت بیان جواب ہے کہ حضور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک مائی حاضر ہوئی، عورت ضعیفہ سی، عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تا دسو کہ میں جنت داخل ہوں گا؟ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تو کتے جنت جانا ہے؟ مائیاں نے تا جنت بڑھیاں نے جانا ہی کوئی نہیں، جڑیاں بزرگ مائیاں نے جنت نہیں جانا۔ پریشان ہوئی، واپس لوٹا ڈکی، اکھاں جو آنسو نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے پھر واپس بلایا، اللہ دے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے تبسم فرمایا، اس نو مزاح آکھیا گیا، مزاح اسی کہنا جی مزاح کیتا ہے، مزاح کرنا کسی اگر حد دے اندر ہوئے تو جائز ہے، لیکن حد تو ود جانا اے شریعت دے اندر جائز نہیں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سچ فرمایا ہے
کہ تو بڈھی عورت جنت جو داخل نہیں ہوئے گی. اللہ دے نبی دی بارگاہ پوچھا گیا، سوال کیتا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دی وجہ کی ہے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے شان رب کریم ہی ہے کہ کل بروز قیامت جس وقت عورتاں جنت جا رہی ہون گیاں، مرد جنت جا رہے ہون گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی قدرت ہے کہ اگر کتنے سال دا عمر بھی ہوئے گا، چاہے وہ عمر 100 سال تو اوپر ہو چکی ہوئے گی، 90 70 80 سال دی ہوئے گی، لیکن جس وقت وہ جنت داخل ہوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا کہ وہ جنت جو داخل ہوئے گا تو اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال اور نوجوان ہو کے داخل. تو پھر اللہ دے نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ کے حضرت حسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین جنتی جوانہ دے سردار نے. تو اللہ دے نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ سچ ہے کہ کل بروز قیامت چاہے کوئی بزرگ ہوئے گا، چاہے کوئی ضعیف ہوئے گا، چاہے کوئی زائد العمر ہوئے گا، جس وقت جنت میں داخل ہوئے گا رب تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا کہ اس کی عمر، اس کی جڑی عمر ہوئے گی اللہ کے حکم دے نال وہ نوجوانہ والی ہوئے گی اور وہ نوجوان بن کے جنت دے اندر داخل ہوئے گا. کہ ہن میں تھوڑی زبان ہے جو سننا ہے ایک کلام جڑا کلام ہے حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھدا ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھدا ہے. تھوڑی زبان کو سننا ہے آل رسول لکھدا ہے. کوئی بندہ بھی غلط فہمی کے اندر نہ رہے، کوئی بندہ بھی غلط فہمی کے اندر نہ رہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نواسے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول کے اندر داخل نہیں بلکہ احادیث مبارکہ دا وسیع ذخیرہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زمانے والوں دیکھ لو. ایک صحابی اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہویا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر گزر چکی ہے تھانوں دیکھ رہا وا اتے کالی کمری دی چادر اوڑی ہوئی ہے، کالی کمری دی چادر دے اندر کچھ نمودار ہو رہا ہے، کچھ ظاہر ہو رہا ہے، گویا کہ معلوم ہو رہا ہے تھوڑی گود مبارک دے اندر کوئی موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک تو حق ویکھیا ہے، بے شک تو سچ فرمایا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کملی مبارک دی چادر دی نکر اٹھائی ہے، ویکھن والے نے ویکھیا ایک گود تے اللہ کے نبی دی ایک گود دے پاسے حضرت امام حسن ابن طبع تشریف فرما نے، گود دے دوسرے پاسے تے حضرت امام علی مقام امام حسین تشریف. اللہ دے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ویکھن والے ہو تسی یہ ویکھ رہے ہو میری گود دے اندر کیے اے او گود دے اندر نے ایک دنا حسن ہے دوسرے دنا حسین ہے، اے میری آل دے وچوں نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی مالک و مولا، مالک و مولا، یا مالک و مولا میں تیرا نبی ہو کے تیرے کول کچھ مانگ رہا وا، سوال کر رہا وا، مالک و مولا اے حسن بھی اے حسین بھی مینوں بڑے پیارے نے. میرے پاک نبی نے فرمایا حسن تے حسین بڑے پیارے نے، مالک و مولا جس طرح مینوں پیارے نے جڑے لوکاں نوں پیارے ہون انہاں نوں تو پیار رکھ لے، انہاں نوں تو محبوب رکھ لے. اے مالک و مولا جیڑا بندہ بھی حسن تے حسین دے نال محبت رکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت کو سلام. آپ نے بہت بڑا عقیدہ دیا، بہت بڑا عقیدہ دیا. آپ نے فرمایا کہ زمانے والے سن لگو یا مالک مولا جڑا انہاں نوں محبوب رکھے، جڑا انہاں دے نال محبت رکھے، یا مالک مولا تو بھی انہاں دے نال محبت ہمارے رسالت ہمارے خلافت تھوڑا جہا بڑا سونا چلانا بھی ماشاءاللہ، تھوڑا گلے کچھ ہی کہنا بھی ہے.
اللہ سلامت رکھے تو ماشاءاللہ۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مالک و مولا جیڑا حسن نال پیار کرے تو بھی اس دے نال پیار کر، جیڑا حسن دے نال عداوت رکھے حسین دے نال عداوت رکھے تو بھی اس دے نال دشمنی رکھے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کملی دی چادر دے تھلے رکھ کے آپ نے پہنائی اور فرمایا حضرت علی پاک، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن اب تشریف فرما رہے ہیں۔ اللہ دے نبی نے اعلان فرمایا زمانے والے یہ میری اہل بیت ہے، جس کا بارے قرآن پاک نازل ہویا وہ اس جڑی آیت کریمہ تلاوت کی تھی کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اس دا شان نزول حافظ صاحب نے تھانوں بیان کیتا ہے کہ شان نزول کیا ہے۔ حضور علیہ السلام دے صحابہ انصار جڑے سن انہوں نے حضور علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ساڈے واسطے ہمہ وقت کوشاں رہندے ہو، ہر وقت تسی دعوت تبلیغ واسطے، دین کی سربلندی واسطے، ساڈی بہتری واسطے، سانو جنت کے داخل کرن دے واسطے، سانو نجات عطا فرمان دے واسطے تسی ہر وقت کوشش کرتے ہو، ہر وقت تسی جہد کرتے ہو۔ آپ علیہ السلام دے مالی حالات کچھ بہتر نہیں سی، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پیسے نے، کچھ تحفے نے، کچھ تحائف نے، تسی قبول فرماؤ تاکہ تھوڑا گزر بسر اچھی طرح ہو سکے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں تھوڑے کو نہیں لے سکتا، کہ خالق کائنات کی طرف آیت کریمہ دے نزول پیا رب تعالیٰ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دے، تسی انہاں لوگاں نوں فرما دے، تسی اپنی امت کو فرما دو، تسی مومنین کو فرما دو، تسی مسلمانوں کو فرما دو کہ آئے لوگوں میں اللہ دے نبی نے جڑی تبلیغ کی ہے، جس جگہ سے میں تکلیفاں ہوئیاں، پریشانیاں ہوئیاں، مشقتاں میں برداشت کیتیاں نے، اس دا میں کوئی اور اجر نہیں منگدا، فقط ایک سوال کرتا ہوں، فقط ایک سوال کرتا ہوں، ایک گویا کہ رب تعالیٰ خود فرما رہے ہیں محبوب میرا پیغام پہنچا دو، میرا حکم پہنچا دو، اور رب ہو کے فرما رہے ہیں محبوبہ تو اپنے مومنوں کو دس دے، تو مسلمانوں کو اطلاع کر دے کہ میں اور کوئی سوال نہیں کرتا اور کوئی اس دے بارے بدلہ نہیں منگتا، فقط میں اپنے قریبیاں دی محبت دا، اپنے قریبیاں دے نال اچھے برتاؤ کرن دا، اپنے قریبیاں دے نال، اپنے گھر والے دے نال، اپنے کنبے دے نال، اپنے قبیلے دے نال، اپنی خاندان نبوت دے نال، اپنی اہل بیت دے نال یہی سوال کرتا ہوں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، مگر یہی کہنا ہوں کہ تسی سب چیزوں تو زیادہ میری آل و محبوب جان لو، دو چیزاں نے قرآن ہے، یہ حضور دی آل ہے، جڑا جڑا قرآن نو سنبھالے گا، جڑا جڑا آل دے نال ملیا رہے گا، رب تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا یہ میری آل طوفان نوح دے وقت بنائی کی کشتی دی، اس دی مثال ہے طوفان نوح دے اندر جڑی کشتی بنائی گئی، کشتی نوح دی مثال ہے کہ جڑا جڑا اس دے اندر سوار ہویا نجات پایا، جڑا رہ گیا ہلاک ہویا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جڑا جڑا بندہ میری آل دے نال ملا رہے گا، انہاں دے نال محبت رکھے گا، اپنی جان تو بھی بن کے، اپنی سب چیزوں تو بن کے جڑا محبوب رکھے گا، رب تعالیٰ دا بندہ وہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جہان کی سعادت عطا فرمائے گا، کل بروز قیامت کی سعادت عطا فرمائے گا۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل نبی، حسین آل نبی تو لکھ لے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل نبی، آل نبی تو لکھ لے، یہ نہیں پڑھ سکتے تسی، پڑھو نا اللہ دے بندے۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، آل رسول لکھ لے، دی تختی دل کی تختی دے تخت ہوتے، حسین نہ کوئی اصول لکھ لے، زمین بدلے زمانہ بدلے، خاکی بدلے خانہ بدلے، بھکر نہ بدلے بھکر نہ بدلے بھکر نہ بدلے، او حق تو آقا بھکر نہ بدلے، او حق تو سوہا، حسین
حسین کا بڑے اصول خوش قسمت ہو کہ اللہ نے سانو ذکر حسین دی محفل دے اندر سعادت عطا فرمائی. خوش قسمتی ہوندی بغیر اور کچھ نہیں. تے انہاں پاکاں دی محفل دے اندر اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی ہے کہ جنہاں دا ذکر کرنا بھی واجب ہے، جنہاں دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو میں ذکر علی کی عبادت کہ علی دا ذکر کرنا عبادت ہے. علی دا ذکر ہو رہا ہے، حسین دا ذکر ہو رہا ہے، اور انہاں پاکاں دا ذکر ہو رہا ہے کہ جنہاں نے کل بروز قیامت جنت دے ٹکٹ عطا فرمائے. کتنے خوش قسمتیاں، کتنے خوش قسمتاں. اسے شاعر نے مزید شعر بھی بڑی محبت دے نال پیش کیتے نے. آپ نے فرمایا یہ میرے نال تھوڑا جہا مل کے پڑھو گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آلے لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا، حسین زینب دی اکھ دا تارا، حسین حسن بھائی پیارا، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا، حسین زہرا لکھ لے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نالے، حسین ظالم کو ڈر سکتا، حسین ظالم کو ڈر سکتا، وفا کا پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آنے حسین ماجد، حسین زاہد، حسین عابد، حسین ساجد، حسین صابر، حسین شاکر، حسین قاری کربلا، حسین صابر، حسین شاکر، حسین قاری کربلا، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آنے رسول لکھ لے، حسین نہیں تو نماز اندر، حسین نہیں تو نماز اندر، نبی دے سجدے نور کر لے، حسین نہیں تو نماز اندر سجدے نور علی دا سارا گھرانا پاکے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آلے رسول لکھ لے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا و تعریف و تنزیل تصویر تعلیم
اور حضور نبی رحمت سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا کہ خالق کائنات ہم سب احباب کا یہاں پر مل بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا، سنانا بارگاہ مقدسہ میں قبول منظور فرمائے۔ ان مقدس نفوس کے ذکر کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب احباب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ زمانے کے اندر بہت سی باتیں مشہور ہیں، کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ کہا، لیکن مقدر و نصیب کا ستارہ اسی کا چمکا کہ جس کو رب تعالیٰ نے بھی محبوب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے محبوب اور اللہ کے محبوب کے نوازوں نے بھی محبوب رکھا، کیونکہ ہم کیوں نہ ان نفوس مقدسہ کا ذکر کریں کہ جن نفوس مقدسہ کی بدولت آج ہمیں یہ کلمہ نصیب ہوا۔ آج ان ہستی کا ذکر ہے، اگر کرب و بلا کے میدان کے اندر وہ نفوس مقدسہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہ کرتے تو آج اس آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا کم ہی ملتا۔ یہ بھی اتنے کمال کی بات ہے، اتنے کمال کی بات ہے کہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ کام کیا جائے کہ جس کی خبر پہلے ہی پہنچی ہوئی۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، ہم میں سے کوئی ہو، مثال کے طور پر یہ صاحب بیٹھے ہیں یا یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، حافظ غدور صاحب، اب انہوں نے کہیں جانا ہے، کسی نے اسے بلایا ہوا ہے، بڑی اہتمام کے ساتھ انہیں دعوتیں دی گئی، ایک نہیں کثیر دعوتیں ملی ہیں۔ اب کوئی بتانے والا یہ کہتا ہے ان کی دعوتوں کے آنے سے پہلے کسی نے خبر دے دی، کسی نے خبر دے دی کہ تم فلاں تاریخ کو فلاں ڈیٹ کو سفر کرو گے، فلاں جگہ پر جاؤ گے، لیکن وہاں تم نے جانا نہیں ہے، وہاں جاؤ گے تو بہت نقصان اٹھاؤ گے، وہاں جاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، وہاں جاؤ گے تو تمہیں جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ تو اب جو دینے والے ہیں خبریں وہ بھی معتبر ہیں، جو پہنچانے والے ہیں خبریں وہ بھی معتبر ہیں، بہت ہی معتبر ہیں، لیکن اب دیکھیں، اب حافظ صاحب نے سوچنا ہے کہ میں کیا کروں، کیا کروں، خود جاؤں کسی کو بھیجوں؟ فرمایا کہ کسی کو بھیجو گے بھی تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، کسی کو بھیجو گے بھی تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اب ہر طرح کے تجربات سے گزر کر، ہر طرح کی معلومات حاصل کرنے کے باوجود بھی حافظ صاحب یہ بھی اختیار رکھتے ہیں نہ جائیں گے تو بھی کام چل جائے گا، یہ بھی اختیار رکھتے ہیں کہ آگے لوگوں کو بھیج کر ان لوگوں کا کلا کما کر دیا جائے کہ جو نقصان پہنچانے والے ہیں، لیکن پھر بھی صبر کا دامن تھامتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جائیں گے تو ہمارا جانا بہت ہی اہم ہے، ہمارے جانے سے بہت فائدہ ہوگا، ہمارے جانے سے بہت بڑے ہم نقصان سے بچ جائیں گے، ہمارے جانے سے ہمارا پورا قبیلہ نقصان سے بچ جائے گا۔ پھر بھی صبر کے دامن، صبر کو دامن کے سمیٹتے ہوئے پھر بھی وہ ان راہوں پر
پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں معاملہ پھر اسی طرح ہوتا ہے، اور یہ یقین بھی ہے کہ معاملہ ہوگا بھی اسی طرح۔ اب ان کا جو جانا تھا وہ اپنی ذات کی خاطر نہیں تھا، کس کے لیے تھا؟ اپنے قبیلے کی عزت کو بچانے کے لیے تھا، اپنے قبیلے کی غیرت کو بچانے کے لیے تھا، اپنے قبیلے کے سر بلندی کو بچانے کے لیے تھا۔ تو میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کرب و بلا کے میدان کے اندر جو سفر کرنے والے نفوس تھے، اہل بیت اطہار کے مقدس گھرانے کے جو چراغ تھے، جو چلنے والے تھے، ابھی پیدا ہوئے تھے، بشارتیں پہلے سنا دی گئی تھی، خبریں پہلے مل چکی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہلے بتا دیا تھا کہ اللہ کے نبی یہ تیرے نبی علیہ السلام کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ تیرے نواسے کرب و بلا کے میدان کے اندر شہید ہو جائیں گے، تیری امت کے لوگ انہیں شہید کر دیں گے۔ پھر جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ام فضل کو یہ بات بتاتے ہیں کہ ام فضل یہ حسین مجھے بہت پیارا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کرب و بلا کے میدان کے اندر میری ہی امت کے لوگ ہوں گے، اسے شہید کر دیں گے۔ پھر جبرائیل امین حاضر ہوں گے، جبرائیل امین اس وقت حاضر ہوتے ہیں جب اللہ کے نبی حضرت امام حسن و حسین کو چوم رہے ہیں، حضرت حسین پاک کی پیشانی کا بوسہ دے رہے ہیں، جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حسین تجھے بہت پیارا ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ میں حسین سے بہت محبت کرتا ہوں، حسین مجھے بہت پیارا ہے۔ جبرائیل امین خبر دیتے ہیں میں ابھی کرب و بلا کے میدان سے آ رہا ہوں، یہ کرب و بلا کے میدان کی مٹی ہے، یہ اپنے پاس محفوظ رکھ لے۔ اللہ کے نبی اپنی ناک سے لگاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مصیبت کی خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو آ رہی ہے، ایسی مہک آ رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے حسین کے مقتل کی جگہ ہے، یہ ایسی مٹی ہے کہ جہاں میرا حسین جائے گا میری آل کی اولاد کے، میری آل کے وہ نفوس جائیں گے جہاں پر انہیں بڑی بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا، جہاں پر انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ جبرائیل امین بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ مٹی محفوظ کر لے، جس وقت یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا ان ظالموں نے تیرے حسین کو شہید کر دیا، سمجھ لینا تیرے ان ظالموں نے تیرے حسین کو شہید کر دیا۔ تو ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ میں جس ٹاپک کی طرف آنا چاہتا ہوں، میں نے ابھی مثال آپ کو بتائی ہے کہ حافظ صاحب کو خبر دے دی جاتی ہے وہاں نہیں جانا تمہیں نقصان پہنچے گا۔ اللہ کے نبی کو پہلے خبریں دے دی گئی تھی، اللہ کے نبی کو سب کچھ معلوم ہو گیا تھا کہ کرب و بلا کے میدان کے اندر میرا حسین شہید ہو جائے گا۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیا اعتراض کرتے ہیں کہ تم کیسے کہتے ہو نبی کو اختیار ہے، تم کہتے ہو تو کیسے کہتے ہو سلام یا حسین مدد یا حسین یا علی مدد، تم کیسے کہتے ہو؟ اگر نبی کو اختیار ہوتا تو نبی اپنے نواسوں کو قتل ہونے سے، شہید ہونے سے بچا لیتا، تو پھر یہ کیسا اختیار ہے کہ اللہ کے نبی کو پتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کو پتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پتا ہے، حضرت حسن مجتبیٰ کو پتا ہے، حضرت امام حسین کو پتا ہے، حضرت امام زین العابدین کو پتا ہے، حضرت امام مسلم بن عقیل کو پتا ہے، حضرت امام باقر کو پتا ہے، حضرت امام کاظم کو پتا ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم کو پتا ہے، اللہ کے نبی کے سارے گھرانے کے چراغوں کو پتا ہے۔ پھر وہ کیسے نبی ہے، پھر وہ کیسا امتی ہے، پھر وہ کیسا غلام ہے، پھر وہ کیسا خلیفہ ہے، پھر وہ کیسی جنت کی سردار ہے، پھر وہ کیسا جنت کا سردار ہے۔ پتہ ہونے کے باوجود بھی، اختیار ہونے کے باوجود بھی اپنی آل کو ذبح ہونے سے بچا نہ سکا۔ میں اسے یہ جواب دینا چاہتا ہوں، ارے عقل کے اندر اگر اللہ کے نبی اپنے حسین کو کرب و بلا کے میدان سے بچانا چاہتے تو بچا سکتے تھے۔ اگر ایک میدان کے اندر اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائے، رب تعالیٰ فرشتوں کی جماعت اٹھا کر اللہ کے نبی کی مدد کرے اور فرمائے یا رسول اللہ تم پریشان تھے، تیری پریشانی کو دور کیا، فرشتوں کی جماعت کو اتار کر تجھے اس میدان سے فتح عطا فرمائی، نصرت اور کامیابی عطا فرمائی، فتح کا جھنڈا ہاتھ میں تھما کر اعلان کر دیا۔ اللہ کے نبی کو جہاں مشکل پیش آتی ہے، اللہ کا نبی جو بھی دعا کرتا
کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہے، رب تعالیٰ کے نبی کی آواز ابھی پہنچی نہیں ہوتی، اللہ اپنے پہلے ہی قبول فرما لے۔